بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسیپی لے کر حاضر ہو چکے ہیں، نمکین سوئیاں بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر آئل ڈالا ہے۔ میں نے 1/4 کپ اس کے اندر آئل ڈالا ہے۔ یہ جو چمچ ہے نا، میں نے یہ 3 چمچ اس کے اندر ڈالے ہیں اور اب ہم اس آئل کو اچھے طریقے سے کریں گے گرم۔ یہ سوئیاں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، تو آپ نے اس ریسیپی کو پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ کمپلیٹ فالو کریں گے تو آپ کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا۔ اس کے بعد میں نے ایک میڈیم پیاز کو باریک چوپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اب ہم میڈیم فلیم پہ ان پیازوں کو براؤن کریں گے اور گولڈن ہونے تک ہم انہیں اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ جو پیاز ہے ان کا کچا پن بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بالکل جیسے ہم چاولوں کا مسالہ بناتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ہم نے پریپیئر کرنا ہے۔ یہ ریسیپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ رمضان کے لیے تو بیسٹ ریسیپی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں آپ کو بہت زیادہ دیر کچن میں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا اور یہ تقریباً سب کو یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے پیازوں کو گولڈن کر لینا ہے۔ ایک خوبصورت کلر آ جانے کے بعد ہم اس کے اندر 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ اگر آپ فریش پیسٹ شامل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس یہ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، میں نے وہ شامل کیا۔ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا اور اسے بہت ہی باریک چوپ کر لیا۔ اگر آپ ٹماٹر کی جگہ ٹماٹر کا پیسٹ شامل کرنا چاہیں نا، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے بھی بہت اچھی طریقے سے گلا کے نا اس کا بڑا مزیدار سا مسالہ بنانا ہے۔ اب میں نے تھوڑا سا اس کے اندر 2 گھونٹ پانی کے شامل کیے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ نہ نیچے لگے اور جو ہمارے ٹماٹر ہے نا وہ بالکل گھل جائیں۔ تو اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر بہت ہی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور ان کا جو آئل ہے نا وہ الگ ہو گیا۔ اب باری آتی ہے ہماری سبزیاں ایڈ کرنے کی۔ تو سبزیوں میں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر مٹر شامل کیا۔ مٹر کو اچھا میں نے نہ ہی تو بوائل کیا اور نہ ہی پہلے پکایا ہے۔ ہم اپنی سبزیوں کو اتنے اچھے طریقے سے پکائیں گے کہ ان میں کچا پن بالکل ختم ہو جائے گا، تو اس چیز کی اپنی فکر نہیں کرنی۔ اب میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کے آلو کو باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر شامل کروں گی۔ اچھا، آپ کو جو ویجیٹیبل پسند ہے وہ اس کے اندر شامل کریں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ویجیٹیبل ایڈ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ آپ اس میں اپنی مرضی سے جتنی مرضی ویریشن کریں۔ میں نے آلوؤں کو لمبا اس لیے کاٹا کیونکہ آلو لمبے کٹے نا زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں۔ اس کے بعد میری فریج میں تھوڑی سی شملہ مرچ پڑی تھی اور بند گوبھی پڑی تھی، میں نے وہ ڈال دی ہے، بالکل آپشنل ہے۔ اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا، obviously آئے گا۔ تو یہ میں نے سبزیاں ایڈ کر کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اب اسے اچھے طریقے سے کر دیا ہے مکس۔ اب ان میں تھوڑا سا تیکھا پن لانے کے لیے میں نے اس کے اندر 3 بڑی سبز مرچیں لی اور ان کو بھی لمبا کاٹ لیا اور اس کو مکس کر دیا۔ اب ہم نے ان ساری سبزیوں کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے۔ اچھا، یہ کوئی چائنیز ریسیپی نہیں ہے جس میں سبزیوں کا تھوڑا سا کرنچ رکھنا ہو، یہ بالکل ایک دیسی ریسیپی ہے۔ تو آپ نے ان سبزیوں کو اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ ساری سبزیوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے لیمو۔ اگر آپ نے اس کا رس ڈالنا ہے نا تو آپ نے 1 چمچ اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سبزی ہے نا اس کے اندر ایک بہت ہی مزیدار کھٹاس آئے گی اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے مسالے شامل کریں گے، جس کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھا چمچ نمک کا شامل کیا اس کے اندر۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس۔ اچھا، آپ نے نمک نا سٹارٹ میں بہت زیادہ نہیں ڈال دینا، ان سوئیوں میں زیادہ ڈلتا ہی نہیں ہے، آپ نے بعد میں ٹیسٹ کرنے، اگر کم ہوگا تو مزید نمک ڈال لیجیے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی ہے اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر کالی مرچ شامل کی ہے۔ یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ زیادہ اسپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر زیادہ ایڈ کر دیں، ویسے میں نے ہاف ایڈ کی ہے۔ تو اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر دوں گی۔ ویسے یہ تھوڑی سی اسپائسی ہی اچھی لگتی ہیں، بہت پھیکی پھیکی سی اچھی بھی نہیں لگتی۔ تو آپ نے ان سارے مسالوں کو اچھے طریقے سے کر دینا ہے مکس اور ان کی کرنی ہے بھنائی تاکہ جو مسالوں کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ نا سبزیوں سے بہت ہی مزے کا آنے لگے۔ جیسا کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید مزیدار اور بہت ہی جھٹپٹ بن جانے والی ریسیپیز لے کر آتے رہیں گے۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ صرف ویڈیو دیکھ کے بھاگ نہیں جانا، آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے۔ تو جی، اب ہم اپنی سبزیوں کے اندر تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی کے شامل کریں گے تاکہ جو ہماری سبزی ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے پک جائیں۔ تو میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اب میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ جو سبزی ہیں وہ سکون سے پکیں۔ 5 سے 6 منٹ ڈھک کے رکھنے کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری سبزیاں کتنی خوبصورت تیار ہو چکی ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے چمچ چلایا ہے تاکہ سارا کچھ دوبارہ سے مکس ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی۔ میں نے اس کے اندر تقریباً 2 کپ پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ آپ نے سوئیوں کے مطابق ایڈ کرنا ہے۔ میں نے سوئیاں لی ہیں 1 مگ بھر کے، تقریباً کوئی آپ لگا لیں ہاف پیکٹ تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی کے مطابق ایڈ کرنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 1 باؤل میں یہ بھر کے میرا آیا ہے اس کے اندر۔ تو آپ یہ سوئیوں کی تعداد دیکھ لیں، میں نے اس کے اندر تقریباً 2 کپ بھر کے پانی کے شامل کیے ہیں اور اب میں ان سوئیوں کو کر دوں گی مکس۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری سوئیاں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں۔ اب سب کچھ ہو جانے کے بعد ہم نے ڈھکن اٹھانا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا اور اسے اچھے طریقے سے ڈھک کے رکھ دیں گے۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے، لیکن اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے کہ بہت اوور کوک بالکل بھی نہ ہو۔
5 سے 6 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن اٹھایا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہماری سوئیاں بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ نیکسٹ ریسیپی میں آپ کے لیے کیا لے کے آئیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ لائک شیئر سبسکرائب مسٹ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔